اسد عائزہ کو اس کے پیرنٹس کے گھر لے کے جاتا ہے تو باپ کے سامنے ہی عنایہ کا موبائل دے کے کہہ دیتا ہے کہ یہ عائزہ کے پاس رہ گیا تھا۔ اب باپ تو حیرت زدہ ہو کے دیکھتا ہے کہ کل تو ماں نے یہی کہا تھا کہ عنایہ کا موبائل چارجنگ پہ تھا، اسی لیے بند ہے، اور آخر یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی کہ موبائل عائزہ کے پاس ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ سکے، اسد کو کال آ جاتی ہے ہاسپٹل سے کہ روحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور یہ سب ہڑبڑا کے وہاں سے اٹھ بیٹھتے ہیں اور اسد سب کو لے کے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ روحان کی بجائے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دوست ہو جو کہ جان کی بازی ہار گیا ہو، لیکن ڈاکٹر ان کے سامنے کہتا ہے کہ سوری، ہم مریض کو بچا نہیں پائے، آپ کا بھائی مر چکا ہے۔ اب اسد اور تایا ابو تو دونوں اپنا سر پکڑ کے رہ جائیں گے، اور یقیناً اسد عائزہ کے اوپر الزام تراشی بھی کرے گا کہ میں تو اپنے بھائی کو جانے ہی دینا نہیں چاہتا تھا، پر تم نے ہی اس کو جانے دیا، اسی بات سے میں ڈرتا تھا، پر دیکھو تمہاری مرضی کی وجہ سے کتنا برا ہوا۔ لیکن جب پتہ چلے گا کہ اسی گاڑی میں موجود ہونے کے باوجود روحان کو بس معمولی چوٹیں آئیں جبکہ اس کا دوست جان کی بازی ہار گیا، تو ان سب کو اندازہ ہوگا کہ روحان کا صدقہ جو صبح ہی صبح عائزہ نے اتارا تھا، یقیناً اسی کی وجہ سے ہی روحان کی جان بچ گئی، اور اب تو عائزہ کو مزید سراہا جائے گا، کیونکہ روحان تو ابھی مرنے والا نہیں، بلکہ اس کی تو عائزہ عنایہ کے ساتھ شادی کروا دے گی۔ بہرحال وہ بہت ہی بعد کی بات ہے۔ فی الحال تو عائزہ کی ٹینشن یہی ہے کہ کس طرح ایشال اور عاشر کی شادی کو رکوا سکے۔ ابھی تو وہ انہی ٹینشنز میں پھر رہی تھی کہ بیچ میں عنایہ کے افیئر کے بارے میں پتہ چل گیا۔ عنایہ اور شایان کے افیئر کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلتا، لیکن عائزہ اور ماں دونوں اتنی بوکھلا گئی ہیں کہ بوکھلاہٹ میں وہ جان بوجھ کے دوسروں کو شک میں مبتلا کر رہی ہیں۔ بہرحال عنایہ کا افیئر وہ اسد سے اور اپنے باپ سے چھپا پائے گی یا نہیں، یہ تو ہم آنے والی کچھ ایک ساتھ میں ہی دیکھ لیں گے۔ فی الحال ایشال اور عاشر دونوں اپنی بھابھی کو اپنا بہت زیادہ خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی ہیں جنہوں نے اسد بھائی کو منا لیا ہے ان کی شادی کے لیے۔ اب ان کو کیا پتا کہ عائزہ تو اس شادی کے شدید خلاف تھی اور وہی تھی جو اسد کو بھڑکا رہی تھی، لیکن یہ اسد کی عاشر کے لیے محبت تھی کہ اس نے اس کو پسند کی شادی کرنے کی پرمیشن دے دی، اور عائزہ تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ رشتہ توڑوانا ہی چاہتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ عاشر کی پسند کی لڑکی اس گھر میں آئے اور عاشر اس کے آگے پیچھے گھومتا رہے۔ اس طرح تو اس کی حکومت اس گھر پہ کمزور پڑ جائے گی۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ باقی دونوں بہویں اپنی مرضی کی لے کے آئے تاکہ وہ تاعمر اس گھر کے اوپر حکومت کر سکے۔ ایشال اور عاشر مل کے تو عائزہ کے لیے پیارا سا بریسلٹ بھی گفٹ لے کے آتے ہیں۔ عائزہ کال پہ ماں سے ہی بات کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ عنایہ کی جلد از جلد شادی کروا دیں، کیونکہ یہ غلط لڑکے کے افیئر میں پڑ گئی ہے۔ اتنے میں ہی عاشر پیچھے سے آ جاتا ہے تو عائزہ پھر سے بوکھلا جاتی ہے، لیکن شاید عاشر نے کچھ نہیں سنا۔ وہ عائزہ کو وہ والا بریسلٹ گفٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیے، میں نے اور ایشال نے آپ کے لیے لیا تاکہ اپنی پیاری بھابھی کو کوئی گفٹ دے سکیں۔ اب عائزہ اتنی چالاک ہے کہ وہ اوپر سے تو بہت ہی خوش ہو کے دکھاتی ہے اور یہی شو کرواتی ہے کہ وہ تو ان سب کی خیر خواہ ہے، لیکن کیا اس کی اصلیت سب کے سامنے آ پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔